السلام علیکم ویورز، میں ڈاکٹر محمد انصاری کنسلٹنٹ چائلڈ اسپیشلسٹ ہوں۔ آج کی میری ویڈیو تھیلاسیمیا میں مبتلا بچوں کے بارے میں ہے۔ یہ ویڈیو اویئرنیس میسج بھی ہے، ایک طرح کا احتجاج بھی ہے۔ جو اس وقت پریکٹسز پاکستان میں کی جا رہی ہیں اس کے اوپر ایک سوالیہ نشان بھی ہے۔ ریسنٹلی بہت سارے کیسز میری نظر سے گزرے ہیں جو کہ پشاور جا رہے ہیں، پیشنٹ پشاور جاتے ہیں اور وہاں پہ ایک خاص آرگنائزیشن جنہوں نے ایک ایم فل یا ایم ایس سی کیمسٹری ایک وہاں پہ ٹیکنیشین بٹھایا ہوا ہے ڈاکٹر کہہ کے، جس کو وہ ہیماٹولوجسٹ کہتے ہیں، اور وہ ہائیڈریا نام کا کیپسول سب بچوں میں ایڈوائز کر رہا ہے اور ان کو تاکید کر رہا ہے کہ یہ جیسے حکیم کہتے ہیں، جیسے کویکس کہتے ہیں کہ جی یہ میری آپ نے دوائی شروع کر لی ہے، ابھی آپ نے جو ہے نا فلاں کام نہیں کرنا، ابھی آپ نے شوگر کی دوا نہیں کھانی، ابھی آپ نے انسولین نہیں لگانی۔ تو یہ صاحب ان کو کہتے ہیں کہ ابھی آپ نے ہائیڈریا لینی شروع کر دی ہے کیپسول، تو ابھی آپ نے خون نہیں لگوانا۔ یعنی بڑی اسٹوپڈ اور عجیب سی بات ہے میرے نزدیک۔ یہ اس طرح نہیں ہوتا۔ یہ ایک خاص گروپ ہوتا ہے تھیلاسیمیا کے بچوں کا جن میں یہ ہائیڈریا کیپسول دیا جا سکتا ہے۔ اس کو SMN1 جین میوٹیشن کہتے ہیں، XMN1 جین میوٹیشن کہتے ہیں۔ تو یہ میوٹیشن جب تک آپ ڈیٹیکٹ نہیں کرتے تب تک اس کو دینا سود مند نہیں ہے۔ اور یہ جس فاؤنڈیشن سے یہ ایڈوائس دی جا رہی ہے، اس فاؤنڈیشن میں بہت بڑے بڑے بہت عظیم نام ہیں، اور ان کے ہی ہم اسٹوڈنٹ ہیں، اور انہی سے لیے ہوئے جو نالج ہے وہ ہمیں آج آپ کو اس ویڈیو کے تھرو آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ ہائیڈریا ٹیبلٹ ہر تھیلاسیمیا کے بچے کے لیے نہیں ہے۔ یہ ایک طرح کا ایک ٹرائل ہو رہا ہے، چلے ٹرائل کی حد تک ٹھیک ہے، لیکن اس میں پیرنٹس کو بتانا چاہیے کہ دیکھیں اپنے بچے کو اتنی مشکل میں نہ ڈالیں کہ وہ خراب ہو جائے، اور اپنے کنسلٹنٹ اپنے چائلڈ اسپیشلسٹ کے مشورے پہ عمل کریں۔ جب اس کو ضرورت پڑے تو اس کو خون لگانا پڑے گا، لیکن وہ کچھ اس طرح سے کاؤنسلنگ اس کی کرتے ہیں، شاید اس میں سلیکشن آف ورڈز غلط ہے، کہ پیرنٹس سمجھتے ہیں کہ ابھی اس کے بعد ہم نے خون نہیں لگوانا، ادروائز ہماری تھیراپی خراب ہو جائے گی، ہمارا علاج خراب ہو جائے گا۔ اب ہائیڈریا کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہائیڈریا کیا چیز ہے، اور سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ تھیلاسیمیا کیا چیز ہے۔ تھیلاسیمیا ایک ایسا مرض ہے جس کے اندر ہمارے جسم میں موجود خون اب نارمل بنتا ہے۔ بچوں کے جسم میں یہ پیدائشی مرض ہے، اور بچوں کے اندر جو خون ہوتا ہے وہ اب نارمل ہوتا ہے، اس میں نارمل فنکشن پرفارم کرنے کی صلاحیت اتنی زیادہ نہیں ہوتی، اور وہ بہت جلدی بریک کر جاتا ہے۔ اس وجہ سے بچے میں خون کی کمی ظاہر ہو جاتی ہے، اور کیونکہ یہ نارملی فنکشننگ خون نہیں ہوتا تو اس لیے بچے کا خون پورا رکھنا بڑا ضروری ہے۔ ادروائز جو ہے وہ جسم سینس کرتا ہے کہ خون جسم میں پورا نہیں ہے، کیونکہ اس کا جو خون ہے وہ تو کام ہی نہیں کر رہا جو اس کا کام ہے کرنے والا، نیوٹریشن کو لے کے جانا، آکسیجن کو لے کے جانا، کاربن ڈائی آکسائڈ کو واپس لے کے آنا، اور اس کو ڈسپوز آف کرنا لنگ سے۔ تو یہ خون نارملی کام نہیں کر رہا ہوتا، تو جسم سینس کرتا ہے اگر خون جو ہے وہ 9 بھی ہو، جسم سینس کرتا ہے کہ خون تو پورا ہی نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے خون بننا شروع ہو جاتا ہے جگر میں اور تلی میں۔ اور یہ آپ کو میں بتاتا چلوں، آپ کا یہ کانسیپٹ بھی کلیئر کرتا چلوں کہ ہمارے جسم میں خون بنتا ہے جگر اور تلی میں پیدائش سے پہلے۔ یہ پریمیٹیو سائٹس ہیں، یہ ایمبریونک سائٹس ہیں ہیماٹوپوئسس کی، خون بننے کی، یہ ایمبریونک یعنی پیدائش سے پہلے کی سائٹس ہیں۔ اور پیدائش کے بعد بچے میں جو خون بننے کا آرگن ہے وہ ہے ہڈیوں کا گودا، لمبی ہڈیوں کا گودا پیدائش کے بعد جو ہے وہ خون بناتا ہے سب سے زیادہ، اور آہستہ آہستہ وہاں سے شفٹ ہو کے خون بنانے کا عمل جو ہے وہ چپٹی ہڈیوں میں، جو کہ ہمارے شولڈر کی ہڈیاں ہیں، ہمارے کولے کی ہڈی ہے، ہماری جو ہے وہ ربز ہیں، ہمارا جو ہے وہ اسکل کی بونز ہیں، اس کے اندر آ جاتا ہے۔ تو ان ہڈیوں کے اندر جو موجود گودا ہے وہ بناتا ہے خون۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب خون جو ہے نارمل ہوتا ہے تھیلاسیمیا میں، تو جسم سینس کرتا ہے کہ خون پورا نہیں ہے اور کام پورا نہیں چل رہا، تو جسم اس طرح کے مادے سیکریٹ کرتا ہے کہ ہڈیوں میں موجود گودا جو ہے وہ ایکسپینڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی ایکسپینشن کے ساتھ بچے کی ہڈیاں پھولنا شروع ہو جاتی ہیں اور ہڈیاں درد کرتی ہیں۔ ہڈیاں جب پھولتی ہیں اور اس کے باوجود وہ، کیونکہ جو بھی ہیموگلوبن بنا رہا ہے وہ تو ہے ہی اب نارمل، وہ جیسے ہی ہیموگلوبن جو ہے وہ نکلتا ہے اسپلین میں جاتا ہے، اسپلین اس کو توڑ دیتی ہے، جسم میں وہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ خون کے خلیے ٹوٹ جاتے ہیں، تو جسم تو پھر بھی سینس کرتا رہتا ہے کہ نہیں جی یہ تو ابھی بھی خون کم ہے۔
تو پھر خون کا بنانے کا عمل اور زیادہ ایک سٹیپ اور ریورس ہو جاتا ہے. ریورس سے مراد ہے کہ اور زیادہ پریمیٹیو سٹیج میں, ایمبریونک سٹیج میں چلا جاتا ہے, اور جو لیور اور کڈنی جو کہ خون بنانے کے آرگن ہوتے ہیں پیدائش سے پہلے, یہ پھر دوبارہ سے پھر خون بنانا شروع کر دیتے ہیں, اور اس عمل کے دوران یہ اور بڑے ہو جاتے ہیں. اور جب تلی بڑی ہوتی ہے تو تلی اور زیادہ خون کھاتی ہے, اور زیادہ خون کو نارمل سیل کو اور زیادہ چھان چھان کے خون سے نکالتی ہے, جسم سے نکالتی ہے, اور تلی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. اب اس عمل کو روکنے کے لیے ایسے بچوں کو عام بچوں کی نسبت زیادہ خون لگانے کی ضرورت ہوتی ہے. ان کا ہیموگلوبن آپ نے 12 سے 14 کے درمیان رکھنا ہوتا ہے, اور بچے کو 1 مہینے کے بعد جب آئے بچہ تو اس کا ہیموگلوبن 9.5 سے 10.5 کے درمیان ہونا چاہیے. یہ انڈیکیشن ہے اس کو خون لگانے کی. اگر اس کا 9.5 یا 10.5 سے 9.5 اور 10.5 کے درمیان نہیں ہے خون, اس سے نیچے ہے, تو اس کو شاید 2 دفعہ خون لگانا پڑے گا. لیکن اگر اس کا 9.5 10.5 کے درمیان ہے تو اس کو خون لگانا چاہیے, 20 ml پر کے جی سے لگانا چاہیے. اور اس کا ہیموگلوبن جو ہے بچے کا ٹرانسفیوژن کے بعد کا ہیموگلوبن جو ہے 12 سے 14 کے درمیان لے کے آنا ہے, تاکہ اس کا 1 مہینہ گزر سکے. ہم جو اس کو خون لگا رہے ہیں وہ نارمل ہیموگلوبن ہے, اور اس کا ویسے تو ایک نارمل انسان میں جس انسان سے لیا گیا ہے وہ خون, اس کے اندر تو وہ 120 دن تک رہ سکتا ہے, یعنی 4 مہینے تک وہ سروائیو کر سکتا ہے. لیکن جب کسی انسان سے ہم ایکسٹریکٹ کرتے ہیں خون, تو اس میں خلیوں کے ہر ایک لائف کے خلیے ہوتے ہیں. اس میں کچھ خلیے جو ہیں وہ ان کی لائف چند دن باقی بچی ہوتی ہے, اور کچھ خلیے جو ہے بالکل فریش ہوتے ہیں جن کی 120 دن لائف باقی ہوتی ہے. لیکن ایک دفعہ جب وہ سٹور ہو کے دوبارہ جسم میں لگائے جاتے ہیں تو ان کی لائف تقریباً 60 دن رہ جاتی ہے, جن کی بہت اچھی لائف بھی ہوتی ہے. تو اس وجہ سے بہت سارے خلیے تو جسم میں خون لگاتے ہی ٹوٹ جاتے ہیں, اور کچھ خلیے جو ہیں وہ آنے والے دنوں میں ٹوٹتے رہتے ہیں. تو 1 مہینے کے بعد بچے کو لازماً خون لگانا پڑتا ہے. جب خون بچے کو ریگولرلی لگتا ہے تو اس بچے کی سپلین بھی چھوٹی ہو جاتی ہے, اس کا لیور بھی چھوٹا ہو جاتا ہے. اور اس کی سپلین چھوٹی ہونے سے, جو کہ سپلین بڑی ہوئی تھی اور اس کا کام ہے اب نارمل خلیوں کو جسم سے چھان چھان کے نکالنا, وہ اب نارمل خلیے کم جو ہے اس کے اندر ٹریپ ہوتے ہیں اور زیادہ سروائیو کر جاتے ہیں. اس سے بچے کو اگلی دفعہ خون لگانے کی ضرورت تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے. اب یہ بھی بتاتا چاہوں میں کہ ہائیڈریا کیا کرتی ہے. ہائیڈریا یہ کرتی ہے کہ ایک طرح کا ہیموگلوبن بناتی ہے جسم میں, ہیموگلوبن ایف. اب ہیموگلوبن ایف جو ہے وہ ٹوٹتا تو نہیں ہے جلدی سے, اس میں وہ جسم میں ضائع تو نہیں ہوتا, وہ سپلین میں ٹریپ نہیں ہوتا, لیکن ہیموگلوبن ایف جو ہے وہ بھی اتنا اچھا کام کرنے والا ہیموگلوبن نہیں ہے. اور ہائیڈریا لیتے ہوئے بھی آپ بڑی آسانی سے خون لگوا سکتے ہیں, اس میں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. آپ ہائیڈریا لیتے رہیں, اگر آپ کے بچے کو کچھ فائدہ ہو رہا ہے تو آپ کو 3 سے 6 مہینے میں پتہ چلے گا. اس میں اسٹیڈی اسٹیٹ ایک آتی ہے, اس میں ہیموگلوبن ایف اوپر چلا جاتا ہے, پلیٹلیٹ نیچے آ جاتے ہیں, نیوٹروفل کاؤنٹ نیچے آ جاتا ہے. اب یہ اسٹیڈی اسٹیٹ آنے میں جو ہے وہ 3 سے 4 ماہ لگتے ہیں. اب 3 سے 4 ماہ میں ہو سکتا ہے بچہ جو ہے وہ ہارٹ فیلئر میں چلا جائے, کیونکہ وہ اس کو تو یہی کاؤنسل کیا گیا کہ آپ نے خون نہیں لگوانا, اگر آپ نے خون لگوایا تو یہ ہماری تھیراپی خراب ہو جائے گی. اس کو پلیز یہ بتائیں کہ آپ کی خون کی ریکوائرمنٹ کتنی ہوتی ہے, آپ کی کیا خون کی ریکوائرمنٹ کم ہو جاتی ہے, یا آپ کی کیا ڈیوریشن بڑھ جاتی ہے خون لگانے کی. بچے کو جو ہے وہ صحیح طرح سے اس آرگنائزیشن کو کاؤنسل کرنا چاہیے. بچے پورے پاکستان سے اٹھ کے پشاور جا رہے ہیں ایک ایم ایس سی یا ایک ماسٹرز ٹیکنیشین سے دوا لینے کے لیے. یہ بڑی عجیب سی بات ہے, مذاق خیز سی بات ہے. ہائیڈریا سب کنسلٹنٹ ایڈوائز کر سکتے ہیں, کوئی اس میں ایسی اچنبے کی بات نہیں ہے. ہائیڈریا انڈیکیٹڈ ہوتی ہے ان بچوں میں, اسپیشلی ان میں جن میں XMN1 جین میوٹیشن ہے, جن میں یہ میوٹیشنز نہیں ہے, ان کے لیے اس کا اتنا زیادہ بینیفٹ نہیں ہے. جو تھوڑا بہت بینیفٹ ہے اسے جو ہے وہ, یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایسے بچوں کو خون کی ضرورت ہی نہ ہو, اور بلکہ یہ اینٹی کینسر میڈیسن ہے. اس کی وجہ سے بچے کا جسم بہت ٹوٹتا ہے, درد کرتا ہے, اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. پھر اس میں دوسرے اسٹیپ پہ ہم آتے ہیں خون لگوانے کے اوپر. پیرنٹس اکثر سوچتے ہیں کہ شاید ہم خون جو ہے وہ جتنا کم لگوائیں گے اتنا ہمارا بچے کو بینیفٹ ہوگا. بچے کو بینیفٹ تب ہوگا جب اس کا خون پورا رہے گا, اس کی تلی نہیں بڑھے گی, اس کا جگر نہیں بڑھے گا, اس کے جسم کی گروتھ صحیح رہے گی, اس کا لیور متاثر نہیں ہوگا. تو تب بچے کو سب سے زیادہ فائدہ رہے گا, اس کی کوالٹی آف لائف ہوگی. ہم اس کی کوالٹی آف لائف کو اچھا کرنا چاہ رہے ہیں, اس لیے بچے کو خون لگوانے سے پلیز نہ گھبرائیں. ڈیفینیٹلی یہ پرابلم ہوتا ہے تھیلاسیمیا سے متاثرہ فیملی کو کہ ان کو ڈونرز ہی نہیں ملتے بیچاروں کو. بار بار خون دے کے سارے رشتہ دار بھی ان سے جو ہے وہ روٹ گئے ہوتے ہیں, اور لوگ ان کو جو ہے وہ ان کی کال پہ اٹینڈ نہیں کرنا پسند کرتے. ہمارا ایسا معاشرہ ہے کہ جی
اس نے تو خون کی ریکویسٹ کرنی ہے کہ جی خون دے دے. تو خون ڈونرس کے لیے بھی میرا جو ہے وہ ریکویسٹ ہے کہ ڈونرز کین ڈونیٹ بلڈ ایوری 3 months وداؤٹ اینی پرابلم. میں آپ کو ایسی مثالیں دے سکتا ہوں جہاں پہ لوگوں نے اپنی زندگی میں 300 بلڈ کی بوٹلز جو ہیں وہ ڈونیٹ کیے ہیں اور انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوا ہے. دے فیل ینگر ود ایوری بلڈ ڈونیشن. اس میں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ انرجیٹک ہیں، آپ ایکسرسائز ہیں، ایتھلیٹک ہیں، آپ بلڈ ڈونیٹ کریں، اس سے آپ کے جسم میں کوئی کمی، کسی قسم کی کمی نہیں ہوگی، بلکہ آپ کی ایکسٹرا جو ہے وہ ٹاکسنز نکلیں گے، آپ کے جو آئرن سٹورز ہیں وہ یوٹیلائز ہوں گے، آپ کا جو پروٹینز ہیں وہ آپٹیمائز ہوں گی، آپ کا ویٹ گین نہیں ہوگا نارملی. اس میں بہت فائدہ ہے بلڈ ڈونیشن میں، یہ کوئی پرابلمٹک چیز نہیں ہے، بہت اچھی چیز ہے. پھر پیرنٹس کے لیے ایک اور ریکویسٹ ہے میری کہ خون کی طرف تو ہماری پھر بھی توجہ ہے کہ خون لگوا لیں، لیکن کیلیشن تھراپی، کیونکہ خون لگانے کے ساتھ آئرن بہت زیادہ بلڈ اپ ہو جاتا ہے باڈی میں. یہ آئرن ہر ایک جسم کے ہر ایک آرگن میں سیٹل ہوتا ہے. یہ لیور میں سیٹل ہوتا ہے، کڈنیز میں، تھائرائڈز میں، گونیڈز میں، یہ ہر جگہ سیٹل ہوتا ہے جا کے. ہارٹ میں، لنگز میں، پچوٹری میں، ہماری ویسلز میں، یہ ہر جگہ یہ آئرن سٹور جا کے ڈپازٹ ہو جاتا ہے. اس آئرن کو نکالنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ بلڈ لگوانا. اور اس کے لیے کیلیشن ہوتی ہے، کیلیشن انجیکشن فارم میں بھی ہے، کیلیشن ٹیبلٹ فارم میں بھی ہے. اس میں جو ہے ڈی فیریپرون اور ڈی فیراسیروکس 2 گولیاں ہیں، اور ڈیسپرول انجیکشن ہے. یہ چیزیں جو ہیں وہ کمبینیشن میں بھی دی جا سکتی ہیں اور 1 by 1 بھی دی جا سکتی ہیں. کیلیشن بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنا کہ خون لگوانا ضروری ہے. اگر بچے کے جسم میں آئرن کی مقدار زیادہ ہو گئی تو پھر بہت پرابلم ہو جائے گا. پھر وہ اس کی وجہ سے تھائرائڈ اس کا جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ جائے گا، پیرا تھائرائڈ اب نارمل ہو جائے گا، اس کا ہارٹ جو ہے وہ ڈائلیٹ ہو جائے گا، اب نارمل ہو جائے گا، کانٹریکٹ نہیں کرے گا، اس کا لیور فیل ہو جائے گا. بہت سارے پرابلم ہو جائیں گے آئرن کی وجہ سے. تو بچوں کو کیلیشن بھی کروانا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ بلڈ ٹرانسفیوز کروانا. اور پھر کیلیشن جو ہے وہ کب کروانی چاہیے، کیسے اسٹارٹ کرانی چاہیے؟ اگر آپ کے بچے کو 10 سے زیادہ بلڈ ٹرانسفیوژنز ہو گئی ہوئی ہیں، یا آپ کے بچے کی عمر جو ہے وہ 2 سال سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے، 2 سال سے زیادہ ہے، تو سیرم فیریٹن لیول ضرور کروائیں. 10 سے زیادہ ٹرانسفیوژن ہو گئی ہیں یا 2 سال سے زیادہ عمر ہو گئی ہے تو آپ سیرم فیریٹن لیول ضرور کرائیں، کیونکہ خون کی کمی ہوتی ہے تو نہ صرف بلڈ کے راستے مل رہا ہوتا ہے آئرن زیادہ، بلڈ ٹرانسفیوژن سے آئرن زیادہ مل رہا ہوتا ہے، بلکہ بچے کی آنتیں بھی زیادہ آئرن جذب کر رہی ہوتی ہیں، کیونکہ جسم تو سینس کر رہا ہوتا ہے کہ خون کی تو کمی ہے. خون کی کمی ہونے کی وجہ سے جسم سینس کرتا ہے کہ خون کی کمی ہے، اور آنتیں جو ہے وہ زیادہ آئرن ایبزارب کرنا شروع کر دیتی ہیں. تو 2 سال سے زیادہ عمر کے ہر بچے کا آئرن لیول، فیریٹن لیول جسے کہتے ہیں ہم، وہ ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ اگر فیریٹن لیول 1000 سے زیادہ ہے تو اس کو کیلیشن تھراپی سٹارٹ کرنی ہوتی ہے. ہمارے پاس تو ابھی ایسے بچے آ رہے ہیں جن کے فیریٹن لیول جو ہے 8000 ہے، 7000 ہے، 1000 سے زیادہ بھی ہو جانی چاہیے. اور جب 500 سے کم آئے تو پھر کیلیشن آپ وقتی طور پہ بند کر دیں. تو یہ میرے طرف سے ریکویسٹ ہے، مشورے ہیں، آبزرویشنز ہیں. پلیز اس کے اوپر عمل کریں جو میں نے آپ کو مشورے دیے ہیں، جو ہدایات دی ہیں. پیرنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ ان کا اچھا سا خیال رکھیں، بلڈ بھی ٹرانسفیوژن کروائیں ریگولرلی، اور کیلیشن تھراپی بھی جو ہے اس کے اوپر بھی توجہ دیں. اور اس کے لیے جو فائنل سٹے آف ٹریٹمنٹ ہے وہ ہے بون میرو ٹرانسپلانٹ. اس کے لیے بھی انشاءاللہ ہم جو بھی ہمارے پاس بچہ آتا ہے ہم ورک اپ کرتے ہیں اور اس کو آگے ایڈوائز کرتے ہیں. اگر ایسی سچویشن ہو فیملی میں کہ بون میرو ٹرانسپلانٹ ہو سکتا ہے، بون میرو ٹرانسپلانٹ سے یہ بچے بالکل صحت یاب ہو جاتے ہیں اور بلڈ ٹرانسفیوژن کی ریکوائرمنٹ ان کی بالکل ختم ہو جاتی ہے. لیکن اس کا سلیکشن کرائٹیریا بہت اسٹرکٹ ہے، بہت ریجڈ ہے. اس کے لیے بہت کم بچے جو ہے اس پہ پورا اترتے ہیں. باقی یہ پیرنٹس کے لیے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ یہ پیرنٹس کے لیے بہت بڑا امتحان ہوتا ہے. اس طرح کا تھیلیسیمیا کا بچہ اگر فیملی میں ہو، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فرمائے. بہت شکریہ. السلام علیکم.